الحمد لله الحمد لله والسلام وعلى العين. سامعین محترم، گرامی قدر جناب فرمائے، آج کی اس بابرکت محفل میں مجھے کو بیان کرنے کے لیے، اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیتیں تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان 2 آیات کی روشنی میں اور کچھ اور آیات اور احادیث بھی دوران گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ کریم مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بیان کرنے اور ہم سب کو حق کو سن کر اس کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، ہر صاحب ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پروردگار، ہمارے رب کریم نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عظمتیں، اتنی شانیں، اتنے کمالات، اتنے معجزات اور تصرفات عطا فرمائے ہیں کہ کوئی انسان اپنے عقل کے پیمانے پر اور عقل کے ترازو پر حضور کی ان عظمتوں کو، حضور کی ان شانوں کو نہ تول سکتا ہے، نہ ناپ سکتا ہے۔ ہر شان ہی رب کریم نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو جداگانہ عطا فرمائی ہے، اور ہر شان ہی حضور کی منفرد ہے۔ ان انگنت شانوں میں سے ایک شان میرے نبی کریم علیہ السلام کی شان عطا ہے، شان عطا ہے۔ یعنی اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اتنا کچھ عطا فرمایا، اتنا کچھ عطا فرمایا کہ ازل سے لے کر ابد تک ساری کائنات بھی جھولیاں پھیلا کر، سوالی بن کر در مصطفیٰ پہ آ جائے تو حضور کو اللہ نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا کہ حضور کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، حضور کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ اتنا کچھ میرے رب کریم نے میرے نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ بہت سے سوال جو ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ سوال اسی بات ہے اور آسان، کوئی دشواری نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو جو کچھ عطا فرمایا وہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ کوئی انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اتنا کچھ عطا کیا ہے، کوئی گن نہیں سکتا کہ اتنا دیا ہے، اتنا نہیں دیا، اتنا عطا کیا ہے، اتنا عطا نہیں کیا۔ کوئی قید نہیں، پابندی نہیں، انگنت اور لا تعداد رب کریم کی عطائیں ہیں جو اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام پر کی۔ اس پر ایک آیت کریمہ میں مزید عرض کرتا ہوں اور پھر ان 2 آیتوں پہ بات کروں گا۔ مشہور آیت ہے سورہ الضحیٰ کی 30ویں پارے میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس آیت کو اگر آپ نے غور سے سنا، سمجھا تو بہت سے سوالوں کا جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ میرے اللہ کریم نے میرے رسول کریم کو فرمایا، اے محبوب، کاف ضمیر چونکہ خطاب کی ہے کہ حضور کو رب نے فرمایا،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وَلَسَوْفَ کا معنی ہے ان قریب، ان قریب، یعطیک آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، ربک کا معنی ہے محبوب آپ کا رب، یعطیک آپ کو اتنا عطا کرے گا، آپ کا رب اتنا عطا کرے گا، فترضیٰ آپ اپنے رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ حضور کو صرف نبی بنا کے دنیا میں بھیج دیا ہے، کچھ دیا ہی نہیں، خالی ہاتھ بھیج دیا ہے، نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی تصرف ہے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صرف نبی نہیں بنا کے بھیجا، بی نیاز رب فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب کے دیے ہوئے اور رب کی عطاؤں پر اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اب آئیے ذرا قرآن سے ایک سوال کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ تو پتہ چل گیا کہ ہمارے رب نے ہمارے نبی پاک سے وعدہ فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ میری عطاؤں پر، میرے دینے پر راضی ہو جائیں گے مجھ سے۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رب نے کچھ دیا بھی، ایسے وعدے ہی کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں کہ جس کا نام محمد ہے یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ صرف نبی بنا کے بھیج دیا ہے یا کوئی اختیار بھی دیا ہے، کوئی تصرف بھی دیا ہے یا نہیں دیا؟ خالی نبی بنا کے بھیجا ہے؟ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو چٹھی رساں ہوتا ہے۔ میرے پاس وہ مضمون ہے، میں نے خود سنبھال کے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کی حیثیت چٹھی رساں کی ہے، ادھر سے پیغام آتا ہے، وہ بندوں تک پہنچاتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے، یہ فرق ہے، ہم یہ فرق نہیں کرتے، ہم سب کو ایک لائن میں کھڑا کرتے ہیں۔ ایک لائن میں سب کو کھڑا مت کریں، تھوڑا سا فرق کریں، فاصلہ کریں۔ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صرف چٹھی رساں ہے، وہ صرف چٹھی رب سے آتی ہے، اللہ کی مخلوق کو دے دیتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف لائن میں وہ لوگ کھڑے ہیں جو کہتے ہیں کہ رب نے اپنے محبوب کو نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، اور نبوت اور رسالت کے ٹوٹل اور مکمل اختیارات بھی دے کے بھیجا ہے۔ فل پاورز دیے اپنے محبوب کو، فل پاورز۔ اور وہ قرآن کی آیت سے پوچھیں گے کہ کیا دیا ہے ہمارے نبی پاک نے؟ خالی ہاتھی بھیج دیا نبی بنا کے، رسول بنا کے، یا کچھ دیا ہے؟ تو قرآن مجید کی میں نے اس سورت کی پہلی آیت تلاوت کی ہے جو قرآن مجید میں سب سے مختصر سورہ ہے، سب سے چھوٹی سورت، 3 آیتیں ہیں اس میں۔ میں نے پہلی آیت پڑھی ہے انا اعطینا کل کوثر۔ ایک ایک بچے کو یہ آتی ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ اچھا، اس آیت میں بھی ضمیر خطاب کی ہے، اس آیت میں بھی ضمیر خطاب کی ہے۔ انا اعطینا، اے محبوب ہم نے عطا کیا۔ ہم نے، دینے والا کون ہے؟ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دینے والا کون ہے؟ رب دینے والا ہے، حضور لینے والے ہیں، تو کسی کو کیا اعتراض ہے؟ یہ سوچو، بار بار سوچو، دینے والا کون ہے؟ بہت سے سوالوں، غلط فہمیوں کا جواب اس جملے میں مل گیا کہ دینے والا کون ہے، اور کس کو دیا؟ اپنے محبوب کو۔ خود قرآن میں رب اعلان کر رہا ہے، چھوٹی سی سورت الناس، سورہ الکوثر، پہلی آیت، یہ مکمل آیت ہے، انا اعطینا کل کوثر۔ اچھا، اس کا لفظی ترجمہ پہلے کرتے ہیں کہ اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ کیا دیا؟
یہ کوثر الگ ہے، اس کے اوپر الف لام آیا ہے۔ لفظ کوثر اس کے اوپر آیا ہے الف لام، جیسے کتاب، کتاب کے اوپر آ گیا ذالک الکتاب، الکتاب۔ اس کا فرق یہ جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا اے بک دی بک، یہ فرق ہے ال میں الف لام میں، خاص ہو گیا۔ جب کسی کے ساتھ ٹی ایچ ای لگ جائے تو اس خاص کتاب ہوتی ہے، تو فرمایا ذالک الکتاب، الکتاب، الکتاب سے مراد عام کتاب نہیں، الکتاب سے مراد قرآن مجید۔ یہاں کوثر کے اوپر آ گیا الف لام، اے محبوب ہم نے آپ کو الکوثر دیا، الکوثر۔ کوثر کے اوپر الف لام آیا ہے گرامر میں، اور کوثر کا معنی پہلے سنیں۔ کوثر کا معنی یہ کثیر سے نکلا ہے۔ کوثر کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ اس کا مصدر ہے کثیر، کثرت۔ کثیر کا معنی زیادہ، کثیر کا معنی۔ میں آپ سے پوچھوں کہ رات کی محفل میں کتنے لوگ تھے، آپ کہیں گے کثیر مجمع تھا۔ کیا کہتے ہیں؟ کثیر مجمع تھا۔ میں پوچھوں گا دفتر میں کتنے آدمی بیٹھے، کہتے ہیں کثیر لوگ بیٹھے، یعنی زیادہ، بہت زیادہ لوگ بیٹھے۔ کثیر کثرت کا معنی زیادہ، اس سے مبالغے کا صیغہ ہے کوثر۔ کثرت و کثیر سے کوثر مبالغے کا صیغہ ہے۔ درس نظامی پڑھنے والے بچے بیٹھے ہیں، مبالغے کا صیغہ جو ہوتا ہے اس میں معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ معنی کی معنی ہے زیادہ، اردو میں زیادہ، عربی میں کثیر۔ اب مبالغے کا صیغہ جب آئے گا تو معنی کی زیادتی پائی جاتی، یعنی اتنا زیادہ، اتنا زیادہ، اتنا زیادہ کہ اس سے زیادہ ہونے کا کوئی تصور نہ ہو۔ الکوثر کا معنی کیا بنا؟ اتنا زیادہ، اتنا زیادہ کہ اس سے زیادہ ہونے کا گمان ہی نہ کر سکے بندہ۔ یہ ایک گلاس سامنے پڑا ہوا ہے، پانی سے بھرا ہوا ہے گلاس، اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک، بس جتنا آ سکتا تھا وہ گلاس فل ہے، اوپر ڈھکنا دیا ہوا ہے، اس سے زیادہ نہیں آ سکتا۔ لیکن کوثر کا معنی یہ ہے کہ اتنا زیادہ، اتنا زیادہ، اس کی کوئی حد بندی نہ ہو، اس کی کوئی حد بندی نہ ہو، وہ گننے میں نہ آئے۔ 100، 50، 1000، لاکھ گننے میں نہ آئے، کیونکہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو اتنا دیا، اتنا دیا جو حد حساب سے باہر ہے، جو حد حساب سے باہر۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، صاف سمجھ میں آ گئی کہ خالی ہاتھ نہیں بھیجا، پاورز دے کے بھیجا ہے۔ رسالت و نبوت کی متعلقہ ٹوٹل تصرفات و اختیارات دے کے بھیجا۔ ایک آدمی یہ کہے کہ میں کالج کے پرنسپل کو تو مانتا ہوں، اس کے اختیار کو نہیں مانتا، گورنر کو مانتا ہوں، اس کے اختیار کو نہیں مانتا، پھر کہا جائے گا نالائق کہیں کہ اگر گورنر بنا کے بھیجا ہے تو گورنری کے مکمل اختیار بھی دیے ہیں۔ آپ اپنی دکان پہ کسی کو کیشیئر رکھیں، وہ ایسے ہی سیٹ پہ بیٹھ جائے گا یا اس کو کچھ اختیار بھی ہوگا؟ بھائی چھوٹے عہدے سے لے کے بڑے عہدے تک کسی منصب پر، کسی سٹیٹس پر کوئی آدمی جب رکھا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے، بھیجا جاتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اختیار ہوتا ہے، تصرف ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کا سٹیٹس کیا رکھا ہے؟ رحمت للعالمین۔ ہماری عقلیں چھوٹی ہیں، ہماری سوچن دانی بہت چھوٹی ہے، ہم حضور کے اختیار کو اپنی عقل کے پیمانوں پہ سوچتے ہیں۔ اچھا اس کی شان ہے رب العالمین، یہ تو بھائی بچے بچے کو پتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہمارا اللہ، ہمارا رب، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور جس محبوب کا کلمہ پڑا ہے، جن کے امتی ہیں، وہ ہے رحمت للعالمین۔
یہ آپ نے یا میں نے تو نہیں بنایا نا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین محمد رحمت للعالمین۔ اچھا وہ رب العالمین، یہ رحمت للعالمین، وہ عالمین کا رب، یہ عالمین کے لیے۔ اب عالمین کیا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے، اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے اسے کہتے ہیں العالمین۔ یہاں بھی عالمین کے اوپر الف لام آیا ہے، یعنی معنی یہ ہے کہ کائنات میں اللہ کریم کے سوا جو کچھ ہے اللہ اس کا رب ہے، اور اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے میرے نبی پاک اس کے لیے رحمت ہے۔ پہلے تو حضور کے دائرہ اختیار کا آپ تعین کریں نا۔ یہاں خدا نہ خواستہ روڈ پہ کوئی واقعہ پیش آ جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، خدا نہ کرے کوئی ہیپن ہو جائے، تو جب اس پہ تھانے کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو تھانے دار کہے گا نہیں بھائی یہ جہاں وقوع ہوا ہے یہ شاہکوٹ کے تھانے کی حد میں نہیں، یہ مانا والے کی حد میں۔ وہ آپ کی ایف آئی آر نہیں درج کرے گا، نہیں لے گا، کہتا ہمارے یہ حد بندی میں نہیں ہے، جہاں تک ہمارے تھانے کی حدود ہیں، جہاں تک ہماری پاورز ہیں، اختیار ہیں، یہ ہمارے اختیار سے باہر ہے، ہمارے اختیار سے، ہماری حد سے۔ تو پھر ہم پوچھیں گے یار پھر کہاں جائیں؟ وہ کہے گا مانا والے جاؤ، یہ حد ہے مانا والے کی، حد بندی ہے نا۔ مجھے کائنات کا کوئی بندہ ساری زندگی کے لیے میں مہلت دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے مہلت دیتا ہوں، آپ حضور کی ذرا حد بندی کر کے دکھاؤ، حد بندی کرو نا۔ پھر وہ رب العالمین، پھر ناز کرو حضور کے امتیوں، میلاد منانے والوں، اپنے نصیب پر، اپنی قسمت پر، مقدر پر ناز کرو۔ اللہ کے وہ محبوب ہمیں ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ملے جو پورا ان کا دائرہ اختیار العالمین کو محیط ہے، جو چیز العالمین کے اندر ہے میرے نبی پاک کو اس کا اختیار دیا گیا، بڑی شان ہے۔ پھر ہم چائے کی چسکی پر کے سگریٹ کا کش لگا کر دکانوں پہ گھروں میں بحثیں کریں، یہ اتنا اختیار تھا حضور کو، اتنا نہیں تھا، اتنا علم تھا، اتنا نہیں تھا۔ پھر کہیں گے کہ اللہ کے بندے تجھے کیا کہیں، تو خود ہی سوچ، خود ہی انصاف کر، تو خود ہی انصاف کر۔ اللہ رب العالمین محمد رحمت للعالمین، وہ عالمین کا رب ہے، میرے میلاد والے آقا عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو پھر عالمین کا اختیار حضور کو ہوا یا نہ ہوا؟ میں اس بات کو اور آسان کر دیتا ہوں، حضور کی حدیث شریف ہے، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وزیران فی السماء و وزیران فی الارض۔ حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں پر ہیں اور 2 وزیر میرے زمین پر ہیں۔ فرمایا آسمانوں پر میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ تو وزیر کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں کسی کا اقتدار ہو، جہاں کسی کی حکومت ہو، جہاں کسی کی سلطنت ہو۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ آسمان بھی سلطنت مصطفیٰ ہے، زمین بھی سلطنت مصطفیٰ ہے۔ فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا، علو کہتے ہیں بلندی۔ یا رسول اللہ آپ کی شان کا زمین پہ رہنے والوں کو کیا پتا؟ خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ جی آسمان بھی سلطنت مصطفیٰ، زمین بھی سلطنت مصطفیٰ۔ تو جہاں کسی کی سلطنت ہوتی ہے وہاں کا دائرہ اختیار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ معراج شریف، حضور کے جانے کا نام معراج، آنے کا نام میلاد۔
جب حضور آئے یہ میلاد ہے، حضور گئے یہ رات۔ حضور کہاں گئے؟ کہاں گئے موضوع نہیں ہے یہ سمجھانے کے لیے۔ معراج کی رات حضور کہاں گئے؟ آسمانوں پر۔ کہاں گئے؟ اپنی سلطنت کے دورے پہ تشریف لے گئے۔ جبھی حدیث شریف میں رب نے فرمایا ساتوں آسمانوں کو سجا دو، ملائکہ تیاریاں کرو۔ آج کوئی صاحب منصب، کوئی منسٹر، کوئی گورنر، کوئی چیف منسٹر، کوئی پرائم منسٹر، مثال دینے کے لیے سمجھاتا ہوں، جب وہ آتا ہے تو گلدستے لے کے چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوتے ہیں، گلدستے پیش کرتے ہیں، لائنیں بنا کر ان کو سلامی دی جاتی ہے، استقبال دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جب حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کے ملائکہ نے حضور کا استقبال کیا، حضور کو سلامی دی، اور سلامی میں پیارے مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا صلی اللہ۔ حضور تو اپنی سلطنت کے دورے پہ گئے تھے۔ بھائی ماننا پڑے گا، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، اس میں الجھا نہ کرو، نہ کوئی لڑائی کی بات ہے، نہ کوئی جھگڑے کی بات ہے، نہ کوئی فرقہ پرستی ہے یا تفرقہ ہے، بات تو حضور کی محبت کی ہے، بات حضور کی۔ ہم تو محبت کی دعوت دیتے ہیں، نفرتیں مٹاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نفرتیں مٹاؤ، محبتیں پھیلاؤ، اس پیارے نبی سے محبت کرو جن کو اللہ نے اتنی پاورز دی کہ رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ حضور صرف انسانوں کے رسول نہیں، جمادات کے رسول، نباتات کے رسول، حیوانات کے رسول، کائنات ارضی و سماوی، کائنات پست و بالا، کائنات حس و بود، یہ کل کائنات میرے نبی کریم علیہ السلام نے خود اعلان فرمایا۔ حدیث پاک سنیے، میرے نبی پاک نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، جو بھی شے رب نے بنائی، جو شے رب نے بنائی میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں۔ کوئی ایک چیز تو بتا جو رب نے نہ بنائی۔ رب کی شان سنیے، رب کی شان سنیے، اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، ہر شے کائنات میں عرش والے رب نے بنائی، اور نبی پاک فرماتے ہیں جو شے میرے رب نے بنائی میں ہر اس شے کے لیے رسول بن کے آیا۔ بڑی شان، یہ میری یہ تمہیدی گفتگو تھی، کیونکہ اگر میں صرف جو دیا گیا موضوع ہے اسی پہ بات کرتا کچھ تشنگی رہ جاتی۔ میں چاہتا ہوں کہ میں سیر حاصل گفتگو کروں، کسی مسئلے میں نہ الجھن پیدا ہو، نہ کوئی خلط ملط ہو، گڑمٹ نہ ہو، بالکل واضح ایک ایک چیز قرآن اور حدیث سے کھل کر آپ کے ذہن میں جائے، کانوں کی سماعت کے ذریعے دل میں اترے اور دل سے اتر کر روح میں اتر جائے، پھر آپ کی رگ رگ سے آواز آئے گی محمد ہمارے، آقا ہمارے، اینا جے رولا ہے بس، اور کوئی رولا نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ محمد ہمارے، آقا ہمارے۔ بھئی قرآن گواہ ہے، کیوں چھپاتے ہو؟ حضور کی شانیں چھپانے سے چھپتی نہیں، جتنا چھپاتے ہو اتنا کھل کے سامنے آتی ہے۔ یہ بھی کوئی چھپانے کی خوشبو چیز ہے جی، آپ نے کستوری لگائی ہو تو اس کو جتنا بھی چھپائیں وہ چھپتی نہیں ہے، پورے محلے میں خوشبو جاتی ہے۔ تو حضور کی محبت، حضور کا پیار، حضور کا ذکر، اسے جتنا بھی چھپائیں گے یہ تو بھائی چھپنے والی شے نہیں، یہ تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ میرے رب کا قرآن میں اپنے محبوب سے وعدہ ہے، اے محبوب ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے جی۔
تو عطا میرے رب کریم کی میرے نبی پاک پر جو عطا ہے نا، انا اعطینا کل کوثر، بھئی نبی اور رسول ماننا کافی نہیں، یہ ہم سادے لوگ ہیں، ہمیں دین کا پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں سب کلمہ پڑھنے والے، سب ٹھیک، سب کلمہ پڑھنے، ٹھیک ہے بھائی، مان لیا کلمہ پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، مانا ہے کلمہ پڑھا اس نے، لیکن کلمہ پڑھ کر کیا حضور کے اختیار کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا۔ نبی تو مانا، کہتا ہے رسول بھی مانا، نبی بھی مانا، میں نے کہا اختیار بھی مانا یا نہیں مانا؟ کلمہ پڑھنے کا تقاضا ہے، اگر نبی اور رسول مانا ہے تو ان کو رب نے جو تصرف، جو اختیار، جو پاورز دی ہیں، نبوت اور رسالت کی پاورز، ان کو تو ماننا پڑے گا۔ آئیے اب قرآن سے پوچھتے ہیں، رب نے ہمارے محبوب کو دیا کتنا ہے؟ دیا کتنا ہے؟ کوئی حد ہے؟ کوئی حساب ہے؟ رب فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب حساب و کتاب سے باہر ہے، ہم نے آپ کو جو کچھ دیا اتنا دیا نہ عقل میں آ سکتا ہے، نہ ترازو پہ تولا جا سکتا ہے، نہ پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے۔ تو تم تکلف کیوں کر رہے ہو؟ پھر ناپنے تولنے کا تکلف کیوں کرتے ہو؟ کہ کسی نے فیتا پکڑا ہوا ہے، کسی نے ترکڑی پکڑی ہوئی ہے، حضور کی شانیں تولتے پھرتے ہیں۔ بھئی جب گننے میں آ نہیں سکتی، تولنے میں آ نہیں سکتی، ناپنے میں آ نہیں سکتی، تو تم تکلف کیوں کر رہے ہو؟ اس تکلف کو چھوڑو، مان لو جو قرآن میں عرش والے رب نے کہا انا اعطیناک الکوثر، پیارے ماؤ بسا گل ہی مکا چھڈی، تانوں اینا دیتا ہے جڑا حد حساب تو باہر۔ میں اگر یہ بات نہ کروں تو بددیانتی ہوگی، میں بددیانتی نہیں کرتا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کسی نے کہا نہیں یہاں سے حوض کوثر مراد ہے، یہاں سے لفظ کوثر آیا نا، اس نے اس کے اوپر الف لام آیا ہے، اس پہ غور نہیں کیا، یہ کہہ دیا کہ جی اس کا معنی ہے رب نے اپنے محبوب سے کہا محبوب ہم نے آپ کو کیا دیا؟ حوض کوثر، حوض کوثر۔ اب خدا کروڑوں رحمتیں نازل کرے، ائمہ، مفسرین، محدثین، 1400 سالہ اسلام کی تاریخ گواہ، انہوں نے کہا کہ یہ معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا، حوض کوثر والا ترجمہ ہماری سمجھ میں یا معنی ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ کیوں؟ پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ حوض جو ہے نا، حوض، اور حوض بھی حوض کوثر، یہ جنت کا ایک جز ہے، جنت کا ایک، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ پنڈال ہے جہاں تک ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ کل ہے، یہ سارا، یہ کرسی پہ میں بیٹھا ہوں یہ جز ہے، آپ جس کرسی پہ بیٹھے یہ کل کا جز ہے۔ اب سنیے ذرا قرآن کیا کہتا ہے، قرآن سے اس کا معنی سمجھتے ہیں، قرآن سے، جب قرآن موجود ہے تو کسی اور کتاب کا سہارا لینے کی ضرورت کیا ہے جی؟ کسی اور کتاب کی وہ بات کرے جس کو قرآن کا علم نہ ہو، قرآن نہ پڑھا ہو۔ اب قرآن سے جب میں نے پوچھا تو قرآن نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہ ڈر گیا کہ اللہ کی عدالت میں کھڑا کیا جاؤں گا، کیا جواب دوں گا؟ بے نیاز رب نے فرمایا اس کو میں 2 جنتیں دوں گا۔ کتنی جنتیں؟ 2 جنتیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، 2 جنتیں ملیں گی، 2 جنتیں۔ آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہیں، ساتھ ساتھ وضاحت کرتا جائے، آپ کے ذہن میں شاید خلش پیدا ہو جائے، جنت تو ایک ہے تو 2 جنتیں کیسے؟ اس کا جواب بھی میں حدیث سے دیتا ہوں، میری کوئی تقریر، کوئی واز اٹھا لیں، اس کا جواب میں حدیث سے دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الجنان فی الجنہ، حضور نے فرمایا ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، کئی جنتیں ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے سرکار نے فرمایا اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ اس لیے جب کو ہمارا پیارا فوت ہوتا ہے نا،
ہم افسوس کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کے لیے تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں بزرگاں کا بڑا افسوس ہوا ہے، دنیا تو چلے گئے، اللہ انہوں نے جنت الفردوس میں جگہ دے، کہتے سبھی ہیں لیکن پتہ کسی کو نہیں۔ جنت الفردوس ایک جنت میں کئی جنتیں ہیں، نبی پاک نے فرمایا جو سب سے اونچے درجے کی جنت ہے اس کا نام ہے جنت الفردوس۔ لو جی اب آسان کر کے سمجھاتا ہوں، جس دل میں اللہ دا خوف پیدا ہوئے انہوں تو ملن دو جنت، انہوں ملن دو جنت، جس محبوب کی خاطر ساری کائنات انہوں نے صرف انہوں کہ یہ گل ساڑی سمجھ نہیں آتی، پھر سانو غور کرنا پے گا کہ الکوثر تو مراد کی ہے۔ الکوثر محبوب آپ کو اتنا دیا جو حد حساب سے، اچھا رب نے موصوف ذکر نہیں کیا، صفت ذکر کی ہے، صفت ذکر کی ہے، موصوف ذکر نہیں کیا، یعنی یہ نہیں بتایا کہ علم اتنا دیا ہے جو حد حساب سے باہر ہے، امت اتنی دی ہے کہ حساب سے باہر ہے، علم اتنا دیا، اختیار اتنا دیا حد حساب سے باہر، رب نے موصوف ذکر نہیں کی۔ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ عربی زبان کا گرامر کا فائدہ ہے، ایک موصوف ہو تو ذکر کر دیتے ہیں، ایک موصوف ہو، دو موصوف ہوتی ہے۔ رب نے فرمایا محبوب ایک موصوف ہوتا تو ذکر کرتا ہے، دو ہوتے تو ذکر کرتا ہے، تین ہوتے تو ذکر کرتا ہے۔ میں نے جو کچھ دیا، جو کچھ دیا، ہر کچھ اتنا دیا جو حد حساب سے باہر ہے، کس کا ذکر کروں کسی کا ذکر نہ کروں، میں بات ہی ختم کرتا ہوں۔ پیارے آپ کو اختیار دیا، علم دیا، تصرف دیا، معجزات دیے، ہر کمال، ہر تصرف، ہر اختیار اتنا دیا جو انسان کے حد و حساب سے بھی باہر ہے۔ دیا کس لیے؟ آپ بڑی گرمی میں بیٹھے ہیں، مجھے احساس ہے، تھوڑا سمیٹتے ہیں۔ یہ تو طے ہوگی نا بات، شروع سے لے کر اب تک پوری گفتگو سے ایک نتیجہ سامنے آ گیا کہ عرش والے رب نے میرے نبی پاک کو اتنا کچھ عطا کیا، اتنا کچھ عطا کیا جو حد حساب سے، اچھا اتنا کچھ دیا، دیا کس لیے؟ دیا کس لیے کہ سام کے اپنے پوڑی رکھو، کسی نے کچھ نہ دیا جائے۔ سوچو یار، ذرا سوچو، اس لیے دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ کوئی مانگنے آئے تو آپ خاموش ہو کے بیٹھے رہیں، کسی کو کچھ نہ دیں۔ حضور کی شان سمجھے ہی نہیں، پر روڑا ہی نہ بس، اور کوئی خدا کی عزت کی قسم، نہ کوئی تفرقہ، نہ کوئی فرقہ پرستی، نہ بات تو حضور کی شان کی۔ یار سوچ بار بار سوچ، اتنا کچھ محبوب کو دیا تو دیا کیوں؟ بات اس وقت تک واضح نہیں ہوگی، قرآن کی آیت سے پتہ چل گیا کہ اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، اور جو کچھ دیا اتنا دیا حد حساب سے باہر۔ اب حدیث بھی ذرا سن میرے بھائی، میرے پیارے، حدیث سن ذرا، بخاری شریف میں حدیث ہے، بخاری شریف میں نبی پاک نے فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض۔ عربی بھی چابی نو مفتاح آخدے نے، چابی نو تالا کھولی دا نا جدرا، عربی بھی چاہتے ہیں مفتاح، چابی، یہ جمع مفاتیح۔ نبی پاک نے فرمایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض، خزانے دی جمع خزائن، خزانے دی جمع، اسی نے کیڑا خزانہ تو منہ کھولیا بھائی، نواں مکان بنا لیا، اجے تے ایک خزانہ کھلا ہے، دوجا کھلنا ہے۔ دوست باتیں کرتے ہیں نا بے تکلفی میں، خزانے دی جمع کیے خزائن، اتھے خزانہ نہیں خزائن جمع۔ حضور نے فرمایا انی اوتیتو مفاتیح خزائن الارض، میرے رب نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں۔ تسی کسے نو چابیاں بھڑا دے ہوتے ہو دا کی مطلب ہے؟
اعتماد انہوں تسی مالک بنایا اے لے چا بندہ فوت ہونے لگتا نا وہ جڑا زیادہ پیارا ہوئے انہوں چابیاں دا اے لے پھر میرے لگتا میرا بیڑا آ گیا اے چابیاں بھی سام اوتھے پیسے پے نہیں وہ بھی سام لے وہ بینک والی کاپی پئی وہ بھی سام لے او کاپی حساب کتاب والی پئی وہ بھی سام لے ہے جی چابیاں اسے دی جاتی ہیں جس کو پاورز دی جائیں جی میں تیری مرضی ہوئی پھر اویں کر لیں رب نے عطاؤں کی بارش کر دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ محبوب اعلان کر دو انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض عرش والے رب نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں دے دی چابیاں دے دی چابیاں بھی دی خزانوں کی خزانوں کا مالک بھی بنایا تو کس لیے مالک بنایا کسی کو کچھ نہیں دینا جو مانگنے کے لیے اس کو کوئی نہیں میں نہیں دیتا اللہ سے مانگ میں نہیں دیتا اللہ سے مانگ میں نہیں دیتا اللہ سے مانگ تیری دکان تے جڑا منگن آئے انہوں بھی آکھیا کرو نا پھر اللہ کو مانگ اچھا تواڈے کولوں منگے تے ٹھیک ہے 100 دا نوٹ کٹ کے پھڑا دیو کدی آکھیا جے شرک ہوا یہ بابا کرم دی یہ شرک ہوا بس اللہ سے مانگ نبی سے مانگنا صرف ہوا اتھے سے کٹ کٹ کے نوٹ پڑھا دیو اتھے نہیں تو انہوں یاد ہوتا بھی آخی رب کو رب نے تے خزانے دا مالک بنایا نا کیوں اس واسطے رب بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں لو جی سدھی جی بات ہے تقریر لمبی نہ ہو جائے رب دے دیتے بھی چھو دیو غلط حاجی لال دین اور شرک نہیں لیا ختم کیا کہ رب دے دیتے بھی چھو اسی مدینے شریف جا کے آخنے ہیں ایتھے بیٹھ کے بھی آخنے یا رسول اللہ رب نے تو انہوں اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر دا تاج عطا فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ دا تاج پہنایا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض زمین دے سارے خزانے دیا چابیاں عرشاں والے رب نے تو انہوں دیتیاں نے یا رسول اللہ رب نے دیتے بھی چھو دیو بنا شرک اڑ کے میں بنا مسیتے سولر لوانا ہے رب دے دیتے چھو دیو مسیتے پکھا لوانا ہے رب دے دیتے بچوں یہ شرک ہے اچھا جی آجی کرن دین نو آکھیے رب دے دیتے بچوں دے سیٹ صاحب نو آکھیے ملک صاحب نو آکھیے چودھری صاحب نو آکھیے جی چیئرمین صاحب نو آکھیے جی ممبر صاحب نو آکھیے دیو رب دے دیتے چھو تے شرک نہیں تے حضور کو نو آکھیے رب دے دیتے چھو دیو تے شرک ہو گیا کوئی سمجھ شریف آئی کہ نہیں کوئی جناب دے خیال شریف ہی جو جناب دے خیال شریف سمجھ آئیے پھر ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دو پھر کہنا پڑے گا محمد ہمارے آقا ہمارے بس انی نا اچھا ایتھے دستور یار دنیا دا عجیب ہے شیٹ صاحب کو بندہ جائے آکھے دیو جی اللہ دے دیتے وچوں دیو شیٹ صاحب دین گے نا تے او جڑا خیرات لے گا وہ پتہ کی آکھے گا وسدے رہو شیٹ صاحب تواڈے بچے جوانیاں مانن ہے جی وہ دعاواں دیندا جاندا ہے پر میرے آقا ایڈے لجپال نے نالے منگتے نوں چوڑی بھر کے دیندے نالے آندے وسدا رہو حضور فرما دے رہا منگن والے تیری خیر ہوئے اے فرق جے اے فرق ہے بس یار صرف کلمہ ہی پڑھ کے نا آپ میں بھی کلمہ پڑھنا اسی بھی نبی منیا میں کہ کھے منیا اینج من اینج مر اینج من جی میں صحابہ نے منیا
میں نہیں مانوں بھائی اسی ولیاں کول جائیے نبیاں کول جائیے اسی آنے رب دے دتے وچوں دیو رب نے تواڈے تے عطاواں دی بارش کیتی انا اعطینا کل کوثر ولا سوف یعطیک ربک فترضا انی اوتیت مفاتیح خزائن الارض یا رسول اللہ رب دے دتے وچوں دیو یا حبیب اللہ رب دے دتے وچوں دیو سانوں لو جی آؤ 100 ہاتھ رسا سیرے دے گن ہن سوچو ذرا میرے بھائی سوچنے کی بات ہے بار بار سوچ ہم تو بھائی محبت کا سودا لے کے بیٹھے ہیں پیار اور محبت اور کس کا پیار مدینے والے محبت کس کی رسول اللہ کی محبت یہ سودا وارا کھائے تو پتر لے لے تو نہیں تو پھر خدا ہی تینوں پوچھے صحابہ کرام دی گل سنو یہ تو ساری گل تھی سمجھ گئے نا رب دے دتے وچوں یا رسول اللہ تھوڑے خزانے میں کمی کو نہیں تھوڑا جانا کچھ نہیں میرا کام بن جانا شعر سنیا تسی ہن ماشاءاللہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا اچھا کوئی اے وجہ سخی لیاؤ دنیا چ میں بخاؤ اور لیا کوئی سخی ہے وجہ میں مننا تیرا چودھری بڑا سخی ہے تینوں مسیتے سولر لوا کے دیتا ہے اے سی لوا کے دیتے نے بڑا سخی ہے پر اے وجہ سخی لیا نا اے وجہ کریم لیا جیڑا پیغ بھی دے میں جا کے جا وستا رہو تے آباد رہو آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا لو جی آؤ صحابہ کرام کو پوچھئے یہ بڑا آدھا میں نے بخاری سے بخواؤ مسلم سے میں کہ پتر ادھر ادھر سی نہیں جاندے میں تینوں بخاری مسلم سے آج بخواواں گا ویکھن والا بن مسلم شریف دی حدیث سنو اکلے جے بھی ٹھنڈ پہ جائے فرق اینا ہے اسی سرکار دی شان سنی اکلے جے بھی ٹھنڈ پہ جائے غم غلط ہو جاندے نے جنی کروں پریشانی ہوئے بیگم نے چڑکاں دیتیاں ہون بچے سیدھے ہوئے ہون جدوں مسیتی آئی نا وضو کر کے تے میلاد دے بہ جائیے وہ ساری تکلیفاں بھول جاندی وہ ساریاں تکلیفاں بھول جاندی کیوں اگے آج نہیں میرے خیال اگلے دن کسی محفل کسی دوست نے پڑھے دلوں سے غم مٹاتا ہے اے بولی جو بندہ سے آنے جانا آج ہی ساڑھے ایک ناروال تو دوست آئے سن تے او جدو بھی آن دن تو آیا دے گیا دا بولی دس دی ناروال دے سیال کوٹ دے علاقے دے ہے جی کی کھان گیو کی پین گیو تے اندر شاہ کوٹ دے کو رائیں کسے پرن دا ہے جی ہر بندے دی بولی دس دیئے پر اللہ دی عزت دی قسم ہے ساڑھے نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت جس بندے دے دل وچ ہے نا او دی بولی دس دیئے یار کون بولی سنیا جے نبی کہیں دا ہے نبی نے آکھیا نبی بولیا نبی گیا نبی آیا ایک بولی ایک بولی تو ساڑھے نبی پاک تشریف لے آئے ساڑھے رسول پاک نے فرمایا ساڑھے نبی پاک آئے فرق ہے کہ کوئی نہیں تو آنا نہیں جی وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے تو آنا فرق کوئی نہیں نماز ہی پڑھنی ہے نماز اس بندے پیچھے پڑھ جے دل بھی سونے نبی پاک دا پیار ہے بس اینا روڑا ہے اسی یہی آخنے اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام دین و دنیا میں کافی ہے کملی والے کا نظام لو جی مسلم شریف دی حدیث شریف سنو
صحابہ کرام کہندے نے ساری زندگی اساں حضور دے دن بھی ویکھے تے راتاں بھی ویکھیاں، حضور دیاں خلوتاں بھی ویکھیاں، جلوتاں بھی ویکھیاں، دوستی تے دشمنی دے معیار دیکھے، جنگاں بھی دیکھیا، امن وچ ویکھیا، سفر وچ دیکھیا، حضر وچ ویکھیا۔ صحابہ قسم کھا کے آکھدے نے کدی نہیں انج ہویا کسی نے نبی پاک کولوں کچھ منگیا ہوئے تے حضور نے نہ فرمائی ہو۔ اسی آنے رب دے دتے چو دیو تے نہ کریا جے میں مسجد واسطے جنریٹر لینا ہے، نہ کریا جے میں نہ کریا جے۔ صحابہ کہندے نے ساری زندگی اساں ویکھیا ہے کہ نبی پاک کول جڑا بھی منگتا ہوندا سی نا، کوئی بھی شے منگدا سی، نہ دا لفظ سونے دی زبان تو سنیا ہی نہیں، نہیں اس سرکار دی زبان سے آئے ہی نہیں۔ لو حدیث سنو، کوئی ایویں نہ آکھے، ایویں نہ کوئی چبڑ مار دے، حدیث سنو۔ مسلم شریف ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء قط فقال لا، ما سئل، کدی یہ نہیں ہویا کسی نے نبی پاک کو کوئی سوال کیتا ہوئے، منگیا ہوئے تے نبی پاک نے نہ نہیں کر دیتی ہوئے۔ ایسا ساری زندگی صحابہ کہتے ہیں اساں نہ ویکھیا تے نہ سنے۔ ایدے سیدی اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کا ترجمہ کیتا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ پڑھن وچ بڑا فرق ہے، وہ ایک نعت خاں پہ پڑھے نہیں سنتا ہی نہیں، میں کہ اللہ دس یہ ساری نعت شریف دے سرے چڑھ گیا۔ نہیں یہ وقفہ تھے، نہیں سنتا ہی نہیں، یعنی لفظ نہ نہیں، یہ حضور کو منگن والا حضور دی زبان بھی سو نہ تے نہیں دا لفظ صحابہ کے اندر کدی سنے نہیں، یعنی لفظ نہیں نہ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کدی نہیں ہویا منگن والے نے منگیا ہوئے تو حضور نے نہ کر دیتی ہو۔ ما سئل رسول، مسلم شریف کی حدیث ہے، ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء قط فقال، اے شیء دا لفظ ہے، شیء دا مطلب ہے جیڑی شے منگی، پابندی نہیں لائی، شیء قط فقال، جیڑی شے بھی حضور کو جن نے منگی ہے نا، نبی پاک نے اللہ دے خزانے وچوں، میرے لفظاں تے توجہ دے، اللہ دے دتے وچوں، اللہ دے خزانے وچوں حضور نے نہ نہیں فرمایا۔ لو جی آخر وچ یہ ویکھنا ہے کہ صحابہ بھی حضور کو منگدے سن کہ نہیں سن منگدے۔ کدی کو گیا سی منگن حضور کو تے حضور نے انہوں نہ فرمائی ہوئے دتا ہوئے۔ بخاری شریف چو پہلے سنو، کیونکہ میں نے آندہ بخاری چو، میں بخاری چو بسم اللہ کر رہا ہوں۔ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، بنا عشق نبی پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ تو ہمیں آندہ رہو میری الماری بھی بخاری پئی ہے، میں کہ پئی ہے صرف، تو صرف پئی ہے تیرے کو، اساں پڑھی ہے۔ تے بخاری سمجھن واسطے اتھے حضور دا پیار ہونا چاہیے، جے پیار نہیں تے پاہمیں ساری بخاری پڑھ۔ بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی۔ لو بخاری ہوں سنو، جے جناب دی طبیعت مننے دے سنا دیں۔ بخاری شیخ سنان لگا حدیث پاک سرکار دی حدیث، حضور دے صحابی ابو ہریرہ، مشہور صحابی ابو ہریرہ، کثرت نال اکثر حدیثاں انہاں کو مروی نے، کیونکہ انہاں نوں دوسرے صحابہ دی نسبت حضور دے قریب رہن دا زیادہ موقع ملیا ہے۔ انہاں نوں ہو گیا ہے نسیان دا مرض ہو گیا، بھلن دی عادت ہو گئی، جیڑی شے رکھ بین تے بھل جان کتے رکھی، جیڑی سنن او بھل جائے۔ سرکار ایک دن تشریف فرما سن تے حضرت ابو ہریرہ سدھے حضور کو آئے تے آکے آخدن یا رسول اللہ انی سمعت منک حدیثا کثیرا،
حضور تواڈے کولوں بڑیاں ہی گلاں سننا، بڑی ہی تواڈیاں پیاریاں پیاریاں گلاں سننا، یا رسول اللہ یاد نہیں رہندیاں بھول جانا، یاد نہیں رہندیاں بھول جانا۔ میرا حافظہ کمزور ہے، میرا حافظہ کمزور ہے۔ تو نبی پاک نے اے مینوں کو ضعیف روایت کٹ کے بخا کہ حضور نے فرمایا وجہ ماہر امراض دماغ کسے ڈاکٹر نو بخا، دماغ دے ڈاکٹر کسی حکیم کو جا، مکبی دماغ کو مخمیرہ بنا کو مجون بادامہ دی گریاں کھایا کر۔ اچھا تیرا حافظہ کمزور ہے تو میں کی کرا؟ سرکار نے فرمایا لو جی شکایت حافظے دی کیتی ہے، حافظے دی حضور میرا حافظہ کمزور ہے، میں گلاں بڑیاں سننا بھول جانا۔ تو نبی پاک نے پتہ کی فرمایا، ادھر سوال کیتا ہے، ادھر نبی پاک نے فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، ابسط رداءک یا ابا ہریرہ۔ چادر ابو ہریرہ نے رکھی سی موڈے ہوتے ہیں، سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ جڑی موڈے تے چادر رکھی ہے نا بچھا، انہوں تھلے بچھا دے۔ اچھا ابو ہریرہ نے چادر بچھائی تھلے زمین تے، ساڑھے سونے نبی پاک نے چلو پرے انج خالی انج کر کے حضور نے چادر بچھائی، پھر حضور نے دوبارہ اس طرح کیتا، صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں، حضور نے چادر ترے بک پر کے سرکار نے چادر بظاہر کوئی شے نظر ترے باری سرکار نے ان پر کیتا نا بک پر کے تے، پھر حضور نے پتہ کی فرمایا دم صدرک یا ابا ہریرہ، صدر سینے نو آخ دیں، اور شربت صدر اجمل دعا خانے والے کچھ سمجھیا کرو، سمجھانا پہندا لفظاں دی پہچان کرو نا تھوڑی تھوڑی۔ دم صدرک یا ابا ہریرہ، الم نشرح لک صدرک، سینے نو عربی بھی صدر آخ دیں۔ حضور نے فرمایا دم صدرک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ یہ چادر لپیٹ لپاٹ کے انہوں سینے نہ لا لے۔ لو دسو شکایت حافظے دی ہوئی ہے، حضور دی شان عطا دیکھو، فرمایا چادر سینے انہاں لپیٹ کے نا جو پنڈ بنی دی، او لڑ ادھر کیتا اے ادھر کیتا، او گنڈی جی بنا کے نا دو ہاتھاں نہ چادر پھڑ کے سینے تے رکھ کے تے انج کر لیا۔ یہ صحیح بخاری شریف دا نقشہ جڑا تو انہوں دسیا، اور میں دم صدرک یا ابا، چادر سینے نہ لا۔ ابو ہریرہ آندے نے جدوں سینے نہ چادر لگی نا او دن گیا، اج دا دن آیا جیڑی شے سننا نا دماغ اتے لکھی جاتی ہے۔ دم صدرک یا ابا، حافظہ کمزور ہون دی شکایت کی تھی نبی پاک پر، یہ شکایت دور ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آج ایک نمازی میں نے ملے آندے 3 دن تو بخار دی شکایت ہے، 3 دن تو انہاں حافظے دی کمزوری دی شکایت کی تھی، کوئی میں نے شوگر ہے، شوگر دی شکایت ہے، میں نے بلڈ پریشر دی شکایت ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے سونے نبی پاک دے در تے جیڑا بھی شکایت لے کے آیا سرکار نے دور فرمائی۔ حضور میرا حافظہ کمزور ہے۔ ابو ہریرہ قسم کھا کے آخ دن کہندے اللہ دی عزت دی قسم او دن گیا آج دا دن آیا جے شے سرکار کو سننا نا او دل اتے دماغ اتے لکھی جاندی، بھولن دا سوال ہی پیدا نہیں۔ اللہ حضور دا لعاب دہن شریف، 2 چیزاں یاد رکھیا جے، میں بھول نہ جاواں اگے نہ نکل جاں۔ حضور دا پسینہ بھی خوشبودار سی، سرکار دا لعاب دہن مبارک بھی خوشبودار بھی سی تے او دے بھی شفا بھی سی۔ تے تو تھک نہ کسے مجلس ہی، لوکاں ہنے نو تمیز نہیں، مجلس سے بہ کے تھکے ہیں، دفتریں ہی لکھیا ہے بے تھوکنا منع ہے جی، ڈونٹ سپٹ ہیئر، اتنے تھکو مت بیماریاں پھیل دیاں۔ پر ادھر حضرت قتادہ سبل الہدا سیرت دی کتاب عربی دی مصر دی چھپی، حضرت قتادہ دی اکھ وچ غزوہ بدر وی تیر لگا نا تے ڈیلا لمک کے باہر آ گیا، تے انہاں انج تھلے تلی رکھی، اتھے ڈیلا اکھ جو نکل کے اتھے لٹکیا ہے باہر، تلی تھلے رکھی سیدھے نبی پاک کو۔
حضور تیر لگا میری اکھ نکل گئی، اکھ نکل گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیوں آکھیا نبی پاک نے کہ حضور میری یہ شکایت دور فرمان گے، بھی تکلیف آئی ہے نا حضور دور فرمان گے۔ حضور میری اکھ نکل گئی۔ اچھا میں سمجھان واسطے آخنا، نبی پاک نے فرمایا بھی اکھ نکلی تو میں کی کراؤں؟ میں کوئی ڈاکٹر ہاں، میں کوئی حکیم ہاں؟ جاؤ کسے پٹی شٹی کراؤ، آئی سرجن لبو جا کے کوئی۔ نا ادھر انہیں اکھ دی شکایت کی تھی نا نکلن دی، تے سونے نبی پاک نے اپنے غلام نو آزمایا۔ سرکار نے کھڑکا کے ویکھیا کچا ہے کہ پکا ہے؟ ایک تھی، دوسرا قیامت تک آن والے نو پتہ لگ جائے حضور دی شان عطا کی ہے۔ اچھا او تے لین آیا، اکھ نکلی، حضور اے دا کچھ کرو، اے دا کچھ۔ حضور نے فرمایا کہ دادا اکھ دے دئیے یا جنت دے دئیے؟ سبل الہدا پڑھ رہے ہیں، مصر دی چھپی سیرت دی کتاب۔ سرکار نے فرمایا جلدی کر، فیصلہ کر، اکھ لینی یا کہ؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے آکھے یا رسول اللہ جنت دے بعد ہی ویکھاں گے، پہلے ہے تو صحیح کرو۔ انج نہیں آکھیا۔ کیوں؟ میں جدوں کالج پڑھدا سا نا تے وہ فورتھ ایئر وہ یونین دے الیکشن ہوئے تو میرا ایک کلاس فیلو الیکشن تے کھڑا، انہیں میں نے ایک کارڈ دیتا اپنا ووٹ واسطے، تے وہ دوتے ایک شعر لکھا سی، اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن، اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن کہ ہر نظر داد دے تیرے حسن انتخاب۔ بھئی چنو، زمانہ آکے بے ٹھیک چنے ہیں، اینج چنو۔ اے دوست اس چمن سے ایسے گلوں کو چن، تو انہوں باغے جوار دئیے تے آکھیے تو پھول چنو۔ تو شاعر آندہ اینج دے پھول چننا، زمانہ تینوں داد دے ہوئے بے چننا لی کمال کر دی۔ تو سرکار نے دو چیزاں سامنے رکھی، بے اکھ لینی یا جنت۔ اچھا اے نہیں آکھیا حضور دو دیڑے سوچن واسطے دیو، میں تو غور و فکر کراں گا، سوچاں گا پھر دساں گا نا۔ سرکار نے فرمایا کہ دادا آنکھ چاہیے یا جنت؟ لو جی منگن والے نے کمال کر دیتا، صحابی سی نا، بار وزنے نہیں سی۔ بار وزنے نہیں سی، فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت؟ لو جی قلم توڑ دیتا صحابی، نام حضرت قتادہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اکھ میں منگی ہے نا، میرے منگن تے عطا فرماؤ، تے مہربانی فرماؤ جنت اپنے والوں دے چھڈو۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے، حضور نے لعاب دہن مبارک لگا، شہادت دی انگلی نہ حضور نے لعاب شریف لے کے وہ ڈیلا جڑا باہر لمکدا سی وہ دے اوتے لا کے نا چار چفیرے سرکار نے انہاں دوواں انگلیاں نال شہادت دی انگلی تے انگوٹھے نال ڈیلا پھڑ کے اکھ دے اندر رکھ کے اکھ بند کر کے نبی پاک نے 3 دفعہ اوتے انگلی پھیری۔ فرمایا کہ دادا کی حال ہے تیری اکھ دا؟ کوئی آرام آیا ہے کہ نہیں؟ کوئی آرام آیا ہے؟ حضرت قتادہ آخدن یا رسول اللہ ہون تے پتہ نہیں لگتا اے اکھ نکلی سی کہ اے نکلی سی۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے خود کہے منگتے کا بھلا ہو، میری آقا ایسے کریم نے، ایسے کریم نے۔ کریم دا مانا سخی، کریم دا مانا لو جی حضور ایڈے کریم نے ایڈے سخی نے، لین اکھ گیا سی چونگے بھی جنت بھی لے، جنت لین نہیں سے گیا قتادہ، دعائی خدا دی میں ذمہ داری نہ لا، جو تک میری زندگی میں جواب دیاں دعائی خدا دی، وہ جنت لین نہیں سجے گیا، وہ گیا سی اکھ لین۔ پر ایڈے کریم آقا نال واہ پیا نا، ایڈے کریم آقا سخی نہ واہ پیا، اکھ بھی ٹھیک کرایا تے چونگے بھی جنت بھی لے کے آ گیا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ بس آؤ مدینے والے نہ پیار کر لو، گل دے گیا،
اسی گلیاں بازاراں میں جلوس میلاد دے جلسے تے محفل ایک ہی گل دا قوم نو آخنے بھی آؤ جی نسل سنوارنی جے نا اپنی نسل، جیڑا بندہ چاہے کہ میری اگلی نسل وہ بچ جائے، میری نسل سمر جائے، اینو مدینے والے دا غلام بنا، غلام بنا، ایدی باں پھڑ کے مسیح دا راہ بخا اینو۔ جے تو تی پتر نو دین دا راہ نہیں دسنا، قرآن دا راہ نہیں دسنا، نماز دا راہ نہیں دسنا تے پھر سمجھ پھر تباہی تباہی ہے۔ تے جے نکیاں دیں انہاں نو دین دا راہ بخایا نا، مسیح دا راہ بخایا، بچے پھر نقل مار دیں۔ جے وے ماں پیو کرے بچے، میں پچھلے دن ایک جگہ میلاد شریف تے گیا تو انہاں ڈرائنگ روم میں میں نے بٹھایا تو انہاں کہا جی میں نماز پڑھا تو انہوں دا ایڈا کو بال جی آ کے وہ میں نماز پڑھوں میرے لو ویکھ کیوں ہوں نالے انج کر کے مینوں ویکھ نالے سجدہ کرے، مینوں ویکھے جویں میں نماز پڑھوں میں پڑھدا جائے۔ میں کہ ویکھو اے بچیاں دی جڑی سینس ہے نا کہ بچے انہوں جے بچیاں دے سامنے ماپے نماز پڑھن تو بچے پڑھن گے، تے جے ماں پیو خود آپ نہ نماز پڑھے تے تھی پتر نے کتھوں پڑھنی۔ دین دا اصل پیغام اور سرکار دی محبت اور سرکار دے عشق دا سب تو بڑا تقاضا ہے، میں انہوں حضور دا عاشق نہیں بندا، ماں وہ تسی آکھو یہ عاشق ہے، بڑا مینوں تعارف کران دیو جی عاشق صاحب آئے ہیں، میں کہ میں یہ بجے عاشق ہو رہا یار تیری مہربانی، یہ عاشق نو تو ہی سام، مینوں تو وہ عاشق چاہیے جنہوں نماز پیاری ہوئے۔ ساڑھے نبی پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری اکھاں دی ٹھنڈک نماز وچ، ایمان تے کفر بھی فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ تے جڑا نماز روزے تو بھجدا ہے، مسیح تو بھجدا ہے، قرآن تو بھجدا ہے، دین تو بھجدا ہے، نفرت کردا ہے دینی اقدار کولوں، جڑا بندہ نفرت کردا ہے او دے کولوں کی خیر دی توقع رکھدے ہو؟ اس عمر وچ بچیاں نوں اس پاسے مسیح دا راہ بخاؤ، انہاں نوں قرآن شریف آپ بھی پڑھو گے تے بچے پڑھن گے۔ تو ازما کے ویکھو صبح قرآن شریف کھول کے بہو تواڈے بچے نے کوئی سکول دی کتاب پڑھ کے تو انہیں بھی انج ہلنا تے نال پڑھنا، انہیں آخنا ابا ہلدا ہے کتاب پڑھدا میں کیوں نہ پڑھا، پاویں پٹھی کتاب پڑھی ہوئے، سپارہ پاویں انہیں پٹھا ہی پڑھیا ہے بچے نے، او تواڈے لو ویکھ کے او کاپی کرے گا، نقل مارے گا۔ ساڈے دین اس واسطے نبی پاک نے جنہاں دا میلاد منایا انہاں دا پیغام بھی سنو نا، میلاد مصطفیٰ مناؤ، پیغام مصطفیٰ اپناؤ، سب تو پہلا نمبر تے پہلا کام تے پہلی ڈیوٹی او 5 ویلے دی نماز ہے جی، وہی نہیں تے اگلا تینوں سبق میں کی پڑھاواں، پھر میں اگلا سبق نہیں دیندا، پہلے یہی یاد کر۔ جدوں مینوں یقین ہو گیا نا تو سبق پکایا ہے اگلا میں تاں سبق دینا ہے، نہیں تے پھر ساری عمر بھی لنگھ گئی تے تینوں ایتھے ہی رہنا پینا ہے کہ یہ سبق تو یاد نہیں کیتا، اگے تینوں کی پڑھانا ہے؟ پہلا سبق ہی تینوں نہیں آوندا، وہ پہلا سبق دین دا کی ہے نماز۔ اسلام دے 5 ارکان نے ویکھو، کلمے تو بعد مسلمان ہون تو بعد پہلی ڈیوٹی نماز، 5 ویلے دی نماز۔ اچھا باقی ہر چیز دی چھٹی ہے، بیمار ہے تو روزہ نہ رکھو، چھٹی ہے نا، بولو یار، جے روزہ نہیں رکھ سکتے، بیمار ہو مسافر ہو، روزہ نہ رکھو، جدو ٹھیک ہو گے تو رکھ لیا جائے۔ جے بہت ہی بیمار ہو انہیں وڈیرے ہو گئے روزہ رکھے ہی نہیں جاتا تو پھر فدیہ دیو روزے دا، آپ نہ رکھو فدیہ دو، چھٹی ہے جی۔ ہر چیز دی کوئی نہ کوئی چھٹی، زکوٰۃ تاں فرض ہے جے مالدار ہو صاحب نصاب، جے نہیں تو پھر تواڈے اوتے زکوٰۃ ہی کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں جے بیمار ہو مسافر ہو۔ پر نماز ایک ایسا عمل ہے جدی کسی حال وچ چھٹی کوئی نہیں۔ ہر دفتر وچ عید والے دن چھٹی ہوندی، ہر دفتر تے مسلمان نو عید والے دن بھی نماز دی چھٹی اسی کرنے ضرور ہاں، آپ ہی کر لینی ہے چھٹی، آندن عید جو پڑھ لی ہوں سال دے گناہ بخشوا لینے، اج کی اج نہ پڑھیاں بیٹھا، پر میں نہ مینوں بھی وہ دفتر دسو جتوں چھٹی لبدی نماز دی ہے ہی کوئی۔ لو جی ایڈا پیارا پیغام سونے نبی پاک دا، سرکار نے فرمایا نماز دی چھٹی کوئی نہیں، ہاں اے ضرور ہے کھلو کے نہیں پڑھ سکتا تے بہ جا، بہ کے پڑھ۔ اچھا ایڈی پیاری حدیث ہے، بہ کے نہیں پڑھ سکتا لمیاں پہ جا، لمیاں پہ کے پڑھ، جی لمیاں پہ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تے اکھ دے اشارے نال پڑھ، چھٹی نہیں ہے دی نماز دی۔
تو مینوں تمہیں چھٹی کنے دیتی؟ دوستو دو چیزاں اپنے کر لے آؤ. میں جتھے جانا میں ایک بطور اپنی ڈیوٹی اپنا فریضہ دین دی تبلیغ دی نیت نال. مینوں کوئی آکھے جی میرے تے جادو بڑا چلیا ہے، بڑا کالے بکرے لے کے جاندے ہوندے فلانا پیر ہے تے بابا ہے تے وہ کالا بکرا لیا انہیں، کالا ککڑ لیا، دے ککڑ تے بکرے دئیا، تینوں کک فائدہ نہیں لبنا. مینوں آخ جی جادو چلیا جی، کالا چلیا تے پیلا چلیا. میں کہ کوئی جادو شادو نہیں چلیا، تو رب رسول دی گل ہی نہیں منی. جادو شادو تینوں کوئی نہیں. ایویں لوگ وہم پاندے آنے تواڈے تے بڑا بڑا باہر چلیا، جاؤ کسے کوٹے دا اپا کراؤ اپا. میں کہ اپا تے نبی پاک نے دسیا 5 ویلے دی نماز تے رب دا قرآن. جے تینوں اے اپا کرنا پسند نہیں تے پھر جا جاواں دے اڈے چڑھ جا، انہوں جا کے بکرے بھی دے تے نذرانے بھی دے تے پیسے بھی دے، لکھاں روپے برباد کر دیو. جائے نہ کو تے آندے جی تیرے تے بڑا سخت جادو چلیا ہے کالے. میں کہ کوئی جادو جڑا لمبا چوڑا جادو ہوئے. سرکار نے فرمایا سورہ فلک سورہ الناس آخری 2 سورتاں تے سورت اخلاص نال ملا لو، 3 سورتاں تے آیت الکرسی. سرکار نے فرمایا روزانہ شام نو رات نو سون لگیاں پڑھ کے نبی پاک دا ہی معمول سی، حضور دا ہی معمول سی. اے 3 انگلیاں سرکار ملاندے سن. ایک واری آیت الکرسی، سورت اخلاص، سورت فلک، سورت الناس 3 واری پڑھ کے نبی پاک دم کرتے سن. ہاتھوں تے سب تو پہلے چہرے تے پھیر دے سن، پھر حضور سر تے دوویں ہاتھ پھیر دے سن، پھر سجے بازو تے، پھر کھبے بازو تے، پھر سینے تو لے کے پیٹ مبارک تک، پھر کمر تک، جتھوں تک ہاتھ پہنچے تے گوڑیاں تک حضور ہاتھ پھیر دے سن. یہ وہ عمل ہے جڑا نبی پاک آپ کر دے سن. تے حضور نے اپنی ساری امت نو اجازت دیتی قیامت تک جس بندے نے اپنا ہی معمول بنا لیا نا یہ کام ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، ضرور کرنا ہے. یہ جنہ بھی پرانا جادو ٹونا ہرشا ختم. 2 چیزاں اپنے کر لے آؤ، جے خیر نہ آئی برکت نہ آئی تیرا بندش ٹوٹی نہ تے مینوں پھڑنی. 2 چیزاں لے آ، ایک نماز، ایک رب دا قرآن. نماز سے رب دا یا 4 آیتاں پڑھ، پاویں 5 پڑھ، پاویں 6 پڑھ، پاویں 1 ورقہ قرآن شریف دی تلاوت روز کر. ناغا نہ ہوئے، ہاں ناغا نہ ہوئے. روزانہ سویرے تیرے گھر قرآن کھلے تے روزانہ گھر وچ مصلی بچھے. بچے آندے جی اٹھدے نہیں، بچے اٹھدے نہیں. میں کہ طریقہ میں تینوں دس دینا، استعمال کر، نسخہ دس دیاں، استعمال کرو. بڑا یہ تیر بہدف نسخہ ہے. میں بڑے لوگاں دسوں نہ کہ جی بڑا فائدہ ہویا. اگر جی منڈا اٹھدا نہیں، آندا ابا میں ساؤن دے، میں راتی لیٹ ستا، میں تسی ساؤن نہیں دیندے، میں اٹھا دیندے نماز. میں کہ وہ نماز پڑھ، نماز پڑھ دیا نو آخ جا سو جا، نماز پڑھ کے سو جا، 12 بجے اٹھی. ایک واری نماز پڑھ پھر پاویں لمیاں پہ جا. ساڑھے والد صاحب فرماندے ہن سن جڑا تھی پتر نمازی نہ بندا ہوئے، اے میں ساؤن نہیں دیندے جی میری نیندر نہیں پوری، انہوں آکھو پتر اٹھ کے نماز پڑھ، تیے وضو کر، نماز پڑھ تے پھر سو جا. بے شک میں تینوں نہیں اٹھاندا، سو جا، پھر اپنی مرضی نہ اٹھ. چند دن انہوں تسی آپ اٹھا کے نماز پڑھا کے تو دا بستر آپ بچھاؤ، اے سی لا کے تے آپ کمبل دیو، انہوں آکھو لے ہن سو جنہ سونا ہی، نماز پڑھ تے پھر سو. تسی ویکھیا جے آپ ہی نمازی بن گئے. نماز دے بغیر گزارا نہیں. 2 نمازاں ایسیاں نے نبی پاک نے فرمایا جن نے عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھی تے فجر دی نماز جماعت نہ پڑھی، ساری رات ستا رہے، خراٹے مارے، مزے نہ سویں. سونے نبی پاک نے فرمایا وہ نامہ اعمال سے لکھا جاتا ہے ساری رات اللہ دی عبادت کرتا رہے. یار انہی کو تکلیف اٹھاؤ، یار انہی کو تکلیف اٹھاؤ. 41 دن دا میں عمل دسنا. میں وہ کئی بیماریاں ایسیاں نے ڈاکٹر 3 مہینے دوائی کھانی پینی. وہ آدھے میں گیا تو آدھے نہیں جی یہ تو پھر ساری عمر ہی کھانی پینی ہے، بلڈ پریشر تے شوگر، اے ہارٹ پرابلم. انہوں نے کہا جی یہ ساری عمر تو کھانی پینی، یہ دوائی نہیں تہاڈی چھٹنی، یہ کھانی پینی ہے. میں کہا سجنا مسلمان دی شفا نماز وچ، قرآن وچ، یہ ساری عمر نہیں چھڑنی، یہ ساری عمر نماز. جی نماز نہیں کر بھئی تیار پھر اللہ سوچ ذرا، پھر اور میں کی آکھا. سوچ تو بھی سوچ، میں بھی سوچا. اے سی بھی لگے کر، گڈی بھی بڑی سونی نویں ماڈل دی بوئے کھلوتی ہے،
بینک بیلنس بھی بھریا چیک کٹنا سین مار کے پیسے لے ہونا کمی نہیں کوئی کسی چیز دی ہے جی اولاد بھی دیتی تی پتر دیتے جنہوں نے ویکھ کے اکھاں نوں ٹھنڈک پہنچ دی کاروبار بھی چنگا تگڑا ہے ہر شے رب نے دیتی یار کہ اس رب دا شکر نہیں ادا کرنا جنہیں ساری نعمتاں دیتی ہیں تے شکر کرن دا سب تو وڈا طریقہ 5 ویلے دی نماز ہے 5 ویلے دی میلاشری منان والے ہو میلاشری منایا نا ہن رب کو دعا منگیے بے نیاز رب اسی کمزور ہاں تے سانو توفیق دے تیرے در اتے چکیے 5 ویلے دی نماز تے ساڈے نصیب وچ لکھ دے جمعے دے بیان وچ ایک دعا سی وہ ٹائم ختم ہو گیا میں نہیں دس سکیا تو ان میں دعا 10 دن پڑھے کرو اج موضوع یہی سی کہ یا اللہ سانو گناہ دے انیریاں وچوں کڈ کے نا تے نیکی دے اجالے بھی سانو کھڑا کر دے اچھا اے دی دعا ہے اللہم اخرجنی من الظلمات الی النور میں کئیاں بیلیاں نو دسیا کئی میرے کو نوجوان ہوندے نو آندے جی گناہ دی عادت نہیں جاندی میں دسیا میں کہ یار 41 دن تسبیح کر وہ 41 دن بعد مٹھائی دا ڈبہ پڑیا لے میں کہ مٹھائی کدی لے پتر ہویا ہی آندا نہیں جی او تسا جڑا دسیا جی نا اللہم اخرجنی من الظلمات الی النور یا اللہ مینوں گناہ دے نیریاں وچوں کڈ کے تے نیکی تے ہدایت دے اجالے وچ کھلار دے میں 41 دن پڑھیا ہے تہاڈی دعا نال مینوں نفرت ہو گئی مینوں اس گناہ کولوں نفرت ہو گئی اس گناہ کولوں نفرت ہو گئی میں کہ اے سجنا دین دی برکت میں کہ جن حضور دے ہاتھ بیٹھے انہاں مٹھائی ونڈ منہ میٹھا کرا شکر ہے تینوں اللہ پاک نے ہدایت دا رستہ یہ دعا پڑھیا کرو اللہم اخرجنی من الظلمات الی النور یا اللہ گناہاں دے انیریاں وچوں کڈ کے نیکی تے ہدایت دے نور ول سانو لیا کے کھڑا کر اللہ اس محفل نو قبول فرمائے وآخر دعوانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم